नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही खौफनाक खबरें आ रही हैं सैलाब के मुतालिक, KPK के हवाले से, आज़ाद कश्मीर के हवाले से और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। इन इलाकों में शायद हमें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में रहने वालों को अंदाज़ा नहीं है, इस वक्त क़यामत सुगरा का माहौल है। तबाही हो गई है, लोगों के घर बार, माल, गाड़ियाँ, सड़कें, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, पुल, हर चीज़ बह गई है, तबाही हो गई है। और KPK हुकूमत में एक और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक हेलीकॉप्टर जो रेस्क्यू के लिए जा रहा था और बाजोड़ के इलाके में वहाँ पर जा रहा था, और वहाँ पर उस हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया और उस हादसे के नतीजे में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक उसमें 5 अफराद शहीद हो गए हैं। ये बहुत बड़ा वाक़या है। ख़ास वक्त के बाद हेलीकॉप्टर का वो राब्ता ज़मीन से कट गया। वज़ीर आला भी इस बारे में मुतवश्शिश थे और उन्होंने कहा जी कि हेलीकॉप्टर अभी पता नहीं चल रहा। फिर उसके बाद तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे के करीब ये खबर कंफर्म हुई कि हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया और उसके अंदर जो अफराद थे तमाम के तमाम शहीद हो गए हैं। इसके साथ साथ KPK हुकूमत ने इस सानहे के हवाले से बहुत रंजो गम का इजहार किया है और कल पूरे KPK में सोग का ऐलान कर दिया है। इतना बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन हेलीकॉप्टर का हादसा सिर्फ इतना बड़ा नहीं है। इसके अलावा दूसरे वाक़यात जो पाकिस्तान में हैं, आपको अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि इस वक्त किस कदर ज़्यादा बुरी सूरत हाल है। और मैं आपको बताता हूँ, मसलन बुनेर में जो है वो तकरीबन 120 अफराद जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। 120 हलाक हो चुके हैं। KPK में टोटल जो अफराद हलाक हुए हैं वो 200 के करीब हैं, और इसमें जानवर भी हैं, गाड़ियाँ भी हैं। बाजोड़ में क्लाउड बस्ट हुआ और एक गांव में 21 अफराद जो है वो मारे गए हैं। ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है। उसके अलावा आज़ाद कश्मीर के अंदर 800 सयाह थे। अब कोई उनसे पूछे, खुदा के बंदो, इस माहौल में, इन सूरत हाल में तुम्हें सयाहत की क्या सूझी है? और वहाँ पर 800 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन ये बरसाती नालों ने वहाँ तबाही मचाई हुई है। और हम चूँकि एक रिलैक्स शहरी इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं, हमें नहीं अंदाज़ा इस वक्त कि जिसका घर बार उजड़ जाए, बह जाए, जिसके जानवर, मवेशी, गाड़ियाँ सब कुछ बह जाए। अभी वो एक वीडियो में दिखा रहे थे कि एक घर बहा, उसके अंदर से अलमारी को ताला लगा हुआ, वो भी पानी में बह रही है। घर वालों ने पता नहीं उसमें जेवरात रखे होंगे, कोई करेंसी रखी होगी, ताला लगाया होगा कि इसमें कीमती चीज़ें हैं, लेकिन इंसानी ज़िंदगी और ये दीगर चीज़ें कितनी बेवक़्त है। कुदरत की आफत का ये एक लम्हे भी मुकाबला नहीं कर सकती। हेलीकॉप्टर के वाक़े के हवाले से बहुत सारे लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर के गिरने की वजूहात क्या थी। ज़्यादातर लोग इसको ज़िम्मा दे रहे हैं मौसम की ख़राबी की सूरत हाल का, लेकिन सच बात तो ये है कि हतमी तौर पे किसी को कुछ नहीं पता कि हेलीकॉप्टर गिरा किस वजह से है। तो वो उसकी वजूहात कुछ नामालूम हैं, और मेरे ख्याल में मज़ीद तहकीकात होंगी जिसके अंदर पता चलेगा कि हेलीकॉप्टर के गिरने की वजूहात क्या हैं। इस वक्त तक हमारे पास सिर्फ यही खबर है कि हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया है। उसके अंदर मौजूद तमाम अफराद, जो 5 के 5 अफराद थे, अमले के अफराद थे, वो सारे के सारे शहीद हो गए हैं। अब देखिए, जिस तरह लोग, बड़ी हैरत की बात है कि KPK हुकूमत ने हेलीकॉप्टर गिरने के वाक़े को बहुत बड़ा सानहा करार दिया और उस पर KPK में ऐलान किया कि एक दिन का सोग मनाया जाएगा। लेकिन इसी हुकूमत के इलाके में, जहाँ के बुनेर है, सवात है, सवात की भी सूरत हाल आपको बताता हूँ, वहाँ पर सैकड़ों लोग मर गए और KPK हुकूमत ने उसके ऊपर जो है सोग का ऐलान नहीं किया। तो ये बड़ी अजीब सी बात है ना। या तो उन लोगों की जान कीमती नहीं है, या वो लोग मैटर नहीं करते। जो हेलीकॉप्टर में गिरकर हलाक हुए हैं वो ज़्यादा अहम लोग थे। इस वक्त तो मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में एक एमरजेंसी की सूरत हाल है और एमरजेंसी लगा देनी चाहिए। फ़ौज हो, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे हों, खिदमतगार हों, रज़ाकार हों, पुलिस हो, अब अस्पताल हों,
ہر ایک کو ایک مقصد کے لیے کہ اس سیلاب سے لوگوں کو بچایا جائے اور ان کی ریہیبلیٹیشن کی جائے، ان کی مدد کی جائے، ان کی صورتحال کو بہتر کیا جائے، اس کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ باقی سیاستیں، جلسے، اختلافات، انعامات، اعزازات یہ بعد میں بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بڑی مختلف قسم کی سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے۔ ہوا کیا ہے کہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، کلائمیٹ چینج بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پاکستان کے پاس پہلے ہم نے اس کلائمیٹ میں کوئی زیادہ رول پلے نہیں کیا، اوزون لیئر کو ڈیمیج کرنے میں ہمارا قصور ہے ہی نہیں، ہم اتنا پولوشن کر ہی نہیں سکتے۔ یہ پولوشن جن علاقوں سے ہوا، جن جگہوں سے ہوا اور جن ممالک کی وجہ سے ہوا، اس میں پاکستان کا نام شامل نہیں ہے، لیکن اس کا خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور حالات بہت تیزی سے، موسمی حالات بہت تیزی سے چینج ہو رہے ہیں۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ موسم پہلے سے زیادہ شدید ہوتے جا رہے ہیں، گرمی پڑتی ہے تو زیادہ شدید گرمی پڑتی ہے، سردی ہوتی ہے تو جتنی یخ بستہ سردی کے ہم عادی ہیں اس سے زیادہ سردی ہوتی ہے، بارشیں ہوتی ہیں تو پھر زیادہ بارشیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح موسم بہت تیزی سے بدل رہا ہے اور لوگوں کو اندازہ نہیں تھا، نہ ہم اس کے لیے تیار تھے، اس لیے کہ ہمارے ہاں موسم بدلتا نہیں تھا نا۔ ہمیں پتا تھا گرمی میں کس حد تک گرمی ہونی ہے، سردی میں کس حد تک سردی ہونی ہے اور برسات میں کس حد تک بارش ہونی ہے۔ ہمارے ادارے، ہمارے لوگ، ہمارے لباس، ہمارے گھر اس ساری سچویشن کے لیے تیار تھے، لیکن یہ جو گیون سچویشن آئی ہے، یہ جو نئی سچویشن آئی ہے، اس کے لیے تو ہم تیار نہیں تھے، نہ این ڈی اے میں تیار تھا۔ اس کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس قسم کا حادثہ ہو جائے گا، اس قسم کے حالات ہوں گے کہ مطلب آپ سوات کے مناظر دیکھیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سوات کے مناظر ایسے ہیں کہ وہاں گلیوں میں، گھروں میں، سڑکوں پر ہر جگہ پانی ہی پانی کی کیفیت ہے، اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہاں انسان باقی بچے ہیں یا نہیں، یا ایک پوری جنریشن، ایک پورا شہر، ایک پورا علاقہ سیلاب کے زد میں آ کر بہہ گیا، یہ ابھی تک نہیں پتہ۔ تو اسی طرح بنیر میں بھی یہی صورتحال ہے، گلگت بلتستان میں بھی یہی صورتحال ہے، اور یہی صورتحال آزاد کشمیر میں۔ اگر ان تینوں جگہ کو کمپیئر کیا جائے تو سب سے کم خطرناک، وہاں پہ بھی صورتحال بہت خراب ہے، وہ کشمیر میں ہے۔ وہاں پر جو سیاح پھنسے ہوئے تھے ان کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ خدا کے لیے اس وقت کوئی شخص سیاحت کا نہ سوچے، کوئی شخص ان شمالی علاقہ جات یا کشمیر یا نتھیا گلی ایسے علاقوں میں ٹریول کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سارے ادارے بتا چکے ہیں آپ کو، سارے جو حالات بتا چکے ہیں، موسم محکمہ موسمیات والے بتا چکے ہیں کہ یہ ساری صورتحال بہت خطرناک ہے، اس میں بلا وجہ آپ ٹریول نہ کریں۔ یہ لوگ بچوں کو لے کے گاڑیاں بھر بھر کے اس میں کھانے کی دیگچیاں رکھ کے پکنک منانے چلے جاتے ہیں، اور پھر یہ وہی واقعہ ہوا تھا جیسے سوات میں ہوا تھا۔ وہ لوگ آئے تھے سیالکوٹ سے، انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ سوات میں جب سیلاب آتا ہے تو کس طرح آتا ہے، اور ہم نے ٹی وی پر اپنے آنکھوں سامنے دیکھا ہے کہ وہ ایک ایک خاندان کا فرد جو ہے ڈوبتا جا رہا تھا اور لوگوں کے ہاتھ سے ان کا ہاتھ چھوٹتا جا رہا تھا۔ ہمارے سامنے اس سارے خاندان کی تباہی ہے۔ اس میں ایک لمحہ فکریہ اور بھی ہے، اور خطرناک بات یہ ہے کہ محکمہ موسمیات کہہ رہے ہیں کہ ابھی ایک سپیل بارش کا ہونا باقی ہے، ایک بڑی تند و تیز بارش ہونی ہے، اور وہ کب سے ہونی ہے؟ 18 سے 21، 18، 19، 20، 21، 4 دن ہیں انہی علاقوں میں بارش ہونی ہے، جس میں اسلام آباد بھی ہے، جس میں پنجاب بھی ہے، جس میں کشمیر بھی ہے، جس میں جی بی بھی ہے، اور جس کے اندر ساتھ ساتھ کے پی کے کا علاقہ ہے۔ اب آپ امیجن کیجئے، ابھی جو صورتحال ہے، ہمارے پاس لوگوں کو ریسکیو کرنے کی کوئی صورتحال نہیں ہے، ہمارے پاس لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، ادارے پانی کے آگے بے بس ہو چکے ہیں۔ اس صورتحال میں اگر بارش کا ایک اور سپیل آتا ہے، ایک اور دفعہ طوفان باد و باران آتا ہے، ایک اور دفعہ شہر پانی سے بھر جاتا ہے، تو پھر ان شہروں میں کیا بچے گا؟ صرف پانی کے ذریعے لائی گئی مٹی کے نشان بچیں گے، ورنہ انسان جہاں رہتے ہیں اس کے کوئی نشان نہیں بچیں گے۔ حالات، موسمی حالات دن بدن خطرناک ہوتے جا رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب صرف وہ وقت آ گیا ہے کہ جب حکومت کو ایمرجنسی کا اعلان کرنا چاہیے تھا۔ کے پی کے پاکستان کا بڑا اہم حصہ ہے، اور کے پی کے والے ہمارے بھائی بہن ہیں، ان کی مدد کے لیے ہر ممکن پہنچنا چاہیے۔ فرض کیجئے کہ ان کی حکومت کام نہیں کر رہی، اسے دلچسپی نہیں ہے اپنے لوگوں کی ریہیبلیٹیشن سے،
تو نہ صحیح، یہ حکومت پاکستان کا بھی فرض ہے، یہ پنجاب کا بھی فرض ہے، یہ دوسرے صوبوں کا بھی فرض ہے کہ ایک صوبہ اگر کرائسس میں ہے تو اس کو ہر حال میں اس کرائسس سے نکالے. وہاں دبے ہوئے، وہاں پھنسے ہوئے انسانوں کی، پاکستانیوں کی فی الفور مدد کرنی چاہیے. اور ہیلی کاپٹر کا واقعہ ایک بہت خوفناک واقعہ ہے. ریسکیو والے بھی اب ان علاقوں میں جاتے ہوئے خوفزدہ رہیں گے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.